کہ مجبور کیا گیا ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے، کیونکہ اب جو اس میں کلمات ہوں گے، جو بیٹھنا ہوگا، جو ان کی انوارات ہوں گے، اور جو ماشاء اللہ اس کا ثواب ہوگا، وہ تو کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ذکر کا، تو جس کی وجہ سے بیٹھے ہیں ثواب اسی کو جائے گا نا۔ اور آج جو اس کو سب سے بڑی سخت ضرورت ہے، نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ سلطنتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی بھی دنیا کی جو بڑی بڑی سخت چیزیں ہمارے سامنے لٹی ہوئی ہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ آج اس کو سخت ضرورت ہے، قبر کی اس پہلی رات اندھیری رات میں سخت ترین ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، وہ کس چیز کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا نور اس کو پہنچ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا نور اس کو پہنچ جائے، اور یہ آیات گواہی دیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غلطی ہوئی ہے کوئی، اگر بشیر تقیزے سے یا کچھ گناہ ہو گیا، چھوڑ، ہم جو آ گئے اس کی تیری سفارش کرنے۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا، میں نے تو ابھی تک ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ایک آدمی کی وجہ سے الحمدللہ پروگرام تو میں نے آپ کو بتا دی، اور ثواب ان کو پہنچ گیا الحمدللہ، اور کیسے موقع پر ثواب پہنچ رہا ہے کہ بڑی بڑی دنیا کی اس وقت چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، اس پر آپ کو سنا دوں تو اچھی بات ہے۔ ابن ثابتہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اسی کی نسبت سے دھیان میں آ گئی، میں نے بتایا تو خود ساختہ پروگرام ہے، میرا تو بنا ہوا ہے ہی نہیں پروگرام۔ عجیب و غریب حدیث ہے یہ، دوستو سنو ذرا غور سے، میری باتوں کو غور سے سننا، اور عبرت کے مقام ہے، یاد رکھنا۔ صرف آج ایک ہی نہیں گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ ہر آدمی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا انتظام کر دے۔ اپنی اپنی گردنوں میں جھانک کے دیکھیں ہم کہ کیا ہماری زندگی کے معمولات ہیں، کیسی کیسی ناشکری ہماری زندگی کے اندر ہے، کیسی کیسی نافرمانی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، کس حوصلے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ہم ٹکراتے ہیں، کس ہمت کے ساتھ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ مجموعہ تماشے کے لیے جمع نہیں ہے۔ اگر عقل ہوگی کسی انسان میں، الحمدللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر لے گا، ورنہ وہ تو سمن بکمن ہے، اس پہ تو پتھر ہے، پھر پتھر، اس کو نہیں کوئی چیز بھی ٹچ کر سکتی، نہ اس پہ کسی کی موت اثر کر سکتی ہے، نہ اس کی کوئی چیز زندگی کوئی نصیحت بن سکتی اس شخص کی۔ وہ اس زندگی کے اندر ضم ہو چکا ہے، اس کا شعور ختم ہو چکا ہے۔ یہی واقعات ہیں اور یہی چیزیں ہیں، یہی مجالس ہیں، یہ اتفاقاً جمع ہو جانا کہ اللہ کی طرف سے تیاری ہے موت کی، وہ تو چلے گیا، وہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن سبق لیں۔ کاچک دو ہمارے ساتھ تھا، وہ کہاں گیا؟ خود ہی اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال دیا، اپنے عزیز میں مٹی ڈال رہے، اس کو دوبارہ کیا ہم اتنی لمبی کوئی چیز لے کر آئیں گے؟ ہمارے کو گارنٹی کہ ہم یہ وقت نہیں آئے گا۔ میں کوئی بھی آپ کو نصیحت کرنے نہیں آ رہا، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے میں آپ کو واز کروں بتاؤں، لیکن اللہ نے جمع کر دیا تو جھنجھوڑوں گا ضرور۔ اب آپ کو نہیں، آپ تو نیک آدمی، اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو سبق دے رہا ہوں، آپ تو نیک آدمی الحمدللہ۔ یہ نہ سوچیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو اپنے طرف دیکھ رہا ہوں، میں کیا، میں تو اپنی بات سوال کرتا ہوں، تو نیک ہے الحمدللہ، تو بھی جائے گا۔ میں سوال تو یہ ہوتا ہے، یہ تو عبرت ہے، بہت بڑی عبرت، اور سب سے بڑا نافرمان تو وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک کو نعمت بھی عطا فرما دے، وہ چیز بھی عطا فرما دے، جس جگہ بیٹھیں کہ ہے کیا جگہ نہیں بتائیں، یہ خانقاہ ہے۔ خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی اڈا یا کوئی تجارتی اڈا، یا بس کا اڈا، یا ٹیکسی کا اڈا، یا مال بنانے کا اڈا؟ نہیں، یہ آخرت بنانے کا اڈا، اور ایسا اڈا کہ جہاں سے آخرت اور قبر حشر نشر سب بنتی ہے، ذکر کا اڈا۔ اس ذکر کے اڈے کو کہتے ہیں خانقاہ۔ ایک تماشا نہیں ہے، یا پیری مریدی نہیں چلتی،
یہ کشف کرامات نہیں چلتے ہیں، یہ بزرگی نہیں چلتی ہیں، یہاں تو غور اور فکر قبر کا چلتا ہے، یہاں قبر کا سوچا جاتا ہے، قبر میں آپ کو جمع کرنا ہے اس اڈے سے ملے گا، آپ ہاں اس اڈے سے ملے گا، اور جب اس اڈے سے بھی انسان خالی چلا جائے تو پھر تو کھڈا ہی ہے، پھر تو کھڈا ہی ہے، پھر کچھ ایسی چیزیں اللہ نے دی ہوں. مجھے بتائیں کہ پورے آپ کے الحمدللہ اس پورے مانچسٹر کے اندر کتنا بڑا اڈا دیا اللہ پاک نے، کہ جہاں سے آخرت کا جس طرح پہلا مقام ان کا قبر کا تھا، پہلا مقام قبر کا تھا، ادھر اس اڈے سے پہلا سٹیپ بھی یہاں یہی ملتا ہے، وہ منزل ہے آخرت کی، اور یہ تیاری ہے آخرت کی. تو یہ حدیث ہے کہ قبر میں جو سب سے زیادہ عذاب سے بچانے والا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اور پھر ہم یعنی سوچیں اللہ کا ذکر ہے اور اس کا اہتمام ایسے کیا کہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کی خوشبو پوری جگہ پھیلا دی اللہ نے. چلتے پھرتے دیکھتے ہیں خانقاہ خانقاہ خانقاہ، کسی جگہ نہیں ہوتی، فلاں مسجد تھی فلاں مسجد تھی فلاں مسجد، خانقاہ لکھی ہے، کیا بلا رہی ہے، آؤ قبر کی تیاری کرو، آؤ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے. اللہ جب کسی سارے انسان سے محبت کرتا ہے، سب سے کرتا ہے، کہ گناہ گاری اس بھی کرتا ہے. جو اس کے دل میں ایمان ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ذرے کے بعد ایمان ہے، پیچھے کتنے بدماش فاسق چور جو کچھ لچکا، تبھی تو 40 دن دیے ہیں. بھائی انسان ہے، زنا کر انسان ہے، شراب پی رہا انسان ہے، چوری کر انسان ہے، گھر سے کوئی لڑکی باغی زنا کرتی پھر انسان ہے. کوئی بات یہ تیز کی فطرت میں ہے، کر رہی کر رہا. کمال تو یہ ہے کہ جب یہ کر رہا ہے اور کرنے کے بعد احساس پیدا کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور آنے کے بعد 40 سال تک وہ زنا اور شراب کرتی رہی ہے، کرتا رہا ہے، 40 سال کے بعد بھی وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر، سارے ہی معاف کیے، ایک نہیں سارے ہی معاف کیے. میں غفور ہوں، تم نے مجھ سے کہا ہے معاف کرنے کے لیے، میں کوئی پولیس آفیسر ہوں یا کوئی جج ہوں میں کہوں گا نہیں تیرا مسئلہ بنے گی، وہ تو نے کہہ دیا میں نے کر لیا. اللہ میرے گناہ تیرے کون سے گناہ، خبردار جو کبھی سوچا بھی توبہ کے بعد کہ تو نے کوئی گناہ کیا تھا، خبردار سوچا کوئی گناہ، خیال بھی نہیں آئے تیرے ذہن کے اندر، تصور بھی نہ کرنا ان باتوں کو. شیطان لائے گا تیرے سامنے تو ہنسنا، کہتے ہیں میرے رب تو ختم ہی کر دے، تو مجھے کیا دکھاتا کرتا ہے. جنت کتنا آسان کیا انسان کے لیے. تو یہ 40 دن جو دیے ہیں مجھے اور آپ کو، کہ پتہ گرنے کے بعد اسی تیاری کے دیے ہیں. بھائی یہ 40 دن تھے. اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی محبت کے درجے رکھے ہیں، اور اس کی قسمت اللہ کہتا ہے آخرت میں اتنا اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں اس کو، ان کو ابدالوں کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں، کتب کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں، رابع بصری کے ساتھ اس وقت کو اٹھانا چاہتا ہوں. تو اب پھر کیا ہوتا ہے، اس 40 دن کے اندر اللہ کہتا ہے اب یہ عمل تو نہیں کر سکتا ہے، یہ بڑا مشکل، توبہ کی طرف بھی نہیں آنا. اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ ایک کرم فرماتے ہیں، ایک رحم فرماتے ہیں کہ اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہم بھاگتے ہیں. ایکسیڈنٹ کرا دیں، مر سکتا تھا اس ایکسیڈنٹ میں، ہاتھ توڑ دیا، گردن ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، مارا نہیں. کیوں؟ سبحان اللہ، کہ یہ میں ایک چانس دے رہا ہوں کہ آ میرے طرف پلٹ آ، تو توبہ کرنا میں تجھے معاف کرتا ہوں. کیا شان. ہم کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جناب، بیمار ہوا ہے جناب، وہ فلاں اسپتال میں پڑا ہے. وہ قدر کرو ان چیزوں کی. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ اگر تم عابد ہو، نیک ہو، تب یہ چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے، میں تو بڑی نیک ہوں جی، میں تو نماز بھی پڑھنی ہے جی، میں تو فلاں بھی کرنی ہے جی، میں تو وہ بھی کرنا ہے، تمہیں بھی کرنا ہے، میرے تو کام ہو جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہی نہیں کہتے بے نمازی تو نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت نے کہا جماعت میں جماعت سے پڑھتا ہوں، اور جتنی میں نے نمازیں شروع ہوں میرے اتنے کام اٹکے ہوئے ہیں، اور میرے بھی مصیبت آتی ہیں، مجھے کینسر ہو گیا، مجھے فلاں. خبردار اللہ کے معاملے مت کرنا بیوقوف ہو. ایسے نہیں کہتے. اللہ کی ہر چیز کو دل سے لگا لو کہ کوئی مزیدار چیز ہے. یہ میرے لیے پریشانی نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ الارم ہے میرے لیے کہ آؤ میری طرف پلٹو. بھائی کیا جن بھوت کی کوئی چیز نہیں، کوئی جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سب اللہ کی. سب سے پہلے جب بھی کوئی چیز ہو
ایسے ڈیزاسٹر زندگی کے اندر آئے، ایکسیڈنٹ ہو، گاڑی ہو، بیماری آ جائے، کوئی کینسر ہو جائے اور کچھ ہو جائے، اس کو مت سمجھو کہ یہ جراثیم ہے، نہیں، سمجھو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ مجھ پر کوئی احسان کرنا فرما رہے ہیں. میرا رب تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تو اس کو ماننے والا ہوں، گناہ گار ہوں نا، ماننے والا ہوں. تو اگر گناہ گار ہیں اور یقیناً ہے جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس بیماری میں، اس ایکسیڈنٹ میں، اس چیزوں میں، یا گھر میں ہے یا باہر میں یا دکان میں بیٹھ گئی، ہزاروں قسم کی چیزوں میں، سب سے پہلے رجوع اللہ. اے اللہ میں تیرے پاس آ کے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. پہلا کام یہ کرنا ہے. اللہ کہے یہ بندہ ہے صحیح، بھائی معاف کرے. عابد ہو یا زاہد ہو، کیوں کہ اگر وہ عابد ہے، نیک ہے، نمازی ہے، اس کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اتنے اعمال نہیں کر سکتا جتنی مجھے تجھ سے محبت ہوتی ہے. میں تو آنکھ کھول اس درجے پہ، اس جنت میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں، اور تو اعمال نہیں کر سکتا، تو میں تجھے بیمار کر کے ہر سانس میں تجھے ترقی کرتے چلا جاؤں. اور یہاں حدیثیں بڑی بہت ڈیٹیل کی میں بتا نہیں سکتا آپ، یہ بیماری کے بعد اللہ کیسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اب کیا ہے کہ رو مت اس کی بیماری، حجی سانس رک گیا، حجی یہ ہو گیا. اور یقین کریں میری بات، ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کی بیماری سے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. میں آپ کو سے ہائی دیکھو یار کتنا بیمار ہے، وہ اللہ کی حال ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ. تو ایک عابد زاہد ہے، اس کو اگر بیماری اللہ پاک نے دی، بڑا نمازی تھا، بہت اچھا تھا، نیک انسان کا، جو اس پہ یہ مصیبت ڈالی، جو شیطان لوگ ہیں نا، پڑھو جی اور نمازاں، دیکھیے ہوگا کہ یہ حال ہو ہے، اور کرو جی، دیکھو جی کرتے نماز سے پڑھیں گے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. استغفراللہ. اس کو کیا پتا کہ بندے یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بڑے انعامات بھی لینا چاہتا ہے جو چند گھنٹوں میں اس کو مل جائیں گے، اور وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا تھا، اس میں ہمت نہیں رہی تھی اتنی بیچارے میں، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا، وہ فرائض کو پورا کر دیتا تھا. اللہ نے اس کی بہت سی اداؤں کو پسند کیا، تو وہ اس درجے پہ رکھنا نہیں چاہتا کہ اس نوازوں کو ثواب دے، نہیں، اس کو تو قرب دینا چاہتا ہے، اس کا امام الانبیاء کا دینا چاہتا ہے. وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد جیسے ہمارے ساتھی بیمار، بڑے بیمار ہوئے بیچارے، تو لوگ بڑے آرام سے تھے، ایسا کیوں؟ میں تو خوش ہوتا تھا، میں کہا اچھا اور رگڑا نکلے ان کا، جتنا رگڑا نکلا اللہ تعالیٰ نکال رگڑا ان کا. اب ان کو مزہ آ رہا ہوگا، شیخ صحیح دعا کرتا تھا، مجھے بتاتے تھے یہ ہو رہا ہے، میں کہا ٹھیک ہونے دو، پھر رگڑے دو رگڑا. دوائی میں 2 دوائیں ان کو، کیوں؟ سبحان اللہ، عافیت ضرور مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہ ضرور تھا اللہ تعالیٰ یہ جو سب کچھ کرتا رہے، لیکن میرے یار کو تکلیف محسوس نہ ہو. ہائے ہائے، کس یہ دعا مانگو نا کہ رگڑا لگا، ٹھک لگا، لیکن ایسا انجیکشن لگا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، پتہ نہ ہو. ہم تڑپتے رہے، بہن تڑپتی رہے، ماں تڑپتی رہے، اولاد تڑپتی، روتی رہے، لیکن اس کو تو لگا ایسے رگڑے کہ تو وہ بھی یاد کرے، کیوں؟ اس کے بعد تمہیں اس کو بدلے تو دینے ہی ہے. صبح سوچے اپنے، میں مجھ سے دعائیں نہ منگایا کروں، میں ایسی دعائیں کرتا ہوں، ایسا بڑی تکلیف ہے، میں اللہ اور تکلیف دے، میرے پاس نہ آیا کریں تکلیفوں کو لے کر. پھر بھائی اس میں جو اگلا کام چلتا ہے بڑا اونچا ہے، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اچھا بچہ، یہ سمجھ گئے نا بات، مسئلہ کلیئر ہو گیا آج الحمدللہ. یہ تکلیفیں بڑی اونچی چیزیں ہیں، جو بیماش ہے، شیطان ہے، اس کے اوپر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو گناہ معاف کرتا ہے اور معافی کا چانس دیتا ہے. اور جو عابد زاہد ہیں ان کو تکلیفیں آئیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے.